ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالث سرگرم، سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ ثالثوں نے ایران کو 10 دن کے لیے عارضی جنگ بندی کی نئی تجویز دے دی۔ عبوری معاہدے کی بحالی کا بھی مشورہ دے دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی تصدیق۔ برطانوی خبرسا ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے سیز فائر کی تجویز دی گئی تاکہ جھڑپوں کو روک کر حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی ثالثوں کی جانب سے کچھ تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کے سفارتی حل کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی آمادگی کا اشارہ دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر وہ سروے شیئر کر دیا جس میں 60% سے زیادہ امریکیوں نے ایران سے امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ثالثوں کی تجاویز ملی ہیں، ایران امریکی حملوں کا جواب دے رہا ہے، ساتھ ہی ایران کا سفارتی نظام بھی متحرک ہے۔ پاکستان ایک بار پھر امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے کوشاں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اہم دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی سکندر مومنی کے ہمراہ پاکستان پہنچا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا علاقائی صورتحال پر پیش رفت متوقع ہے، امید ہے وہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام لے کر پاکستان آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سکندر مومنی کی چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی وزیر داخلہ مذاکرات کے عمل میں بھی انتہائی سرگرم رہے ہیں۔ امریکی فوجی کے قتل پر ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی، وزیر دفاع اور عسکری قیادت کو ہدایات جاری کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت رد عمل کی وارننگ۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسی ایران نے حال ہی میں 52,000 بے گناہ مظاہرین کو ہلاک کیا۔ ایران نے 47 سال سے امریکی فوجیوں اور دیگر افراد کے قتل کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ گرفتاری ہونی چاہیے تو صرف ان لوگوں کی جنہوں نے ایران کو تباہی کے بھنور میں دھکیلا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے سابق صدور کو برسوں پہلے ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ امریکہ کے ایران کے خلاف مسلسل 10ویں روز حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جزیرہ کشم میں دھماکوں کی آوازیں، بندر عباس میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی کی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی کا مقصد ایران کی بحری اور فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کے بھی امریکی تنصیبات پر حملے۔ اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی طیارے اور ڈرون ہینگر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے بحرین کے الصغیر ایئر بیس پر امریکی فوج کے مرمتی ہینگرز کو نشانہ بنایا۔ سلمان پورٹ پر امریکی نیوی ٹاسک کی تنصیب پر حملہ کیا۔ کویت کے کیمپ عارف جان میں امریکی اسپیشل نیوی کمانڈوز کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ ایرانی حملوں سے شہری تنصیبات اور صاف پانی کا پلانٹ متاثر ہوا، کویت کا الزام۔ اردن میں ایرانی حملوں میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہوئے، متعدد ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا پینٹاگون نے 3 حملوں میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات عوام سے پوشیدہ رکھیں۔ پینٹاگون نے زخمی فوجیوں کی معلومات چھپانے کا الزام مسترد کر دیا۔ جاری رپورٹ میں کہا ایران جنگ میں اب تک 17 امریکی فوجی ہلاک اور 427 زخمی ہو چکے۔ بحیرہ احمر میں نیا محاذ، امریکہ ایران کشیدگی کے بعد تنازع کے نئے مرحلے کا آغاز۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سعودی قیادت میں جاری ناکہ بندی اور حملوں کے جواب میں آنکھ کے بدلے آنکھ کی پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ حوثیوں نے خبردار کیا ہے اگر سعودی عرب کی جانب سے مزید کشیدگی یا فوجی کارروائی کی گئی تو اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ دنوں حوثیوں نے سعودی عرب پر سنا ایئرپورٹ پر فضائی حملے کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں اپنے کسی حق یا اصول سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت یک طرفہ واشنگٹن کے مفاد میں نہیں، امریکہ کو کوئی مراعات نہیں دی۔ آج کی جنگ صرف میزائلوں تک محدود نہیں رہی، دشمن سمجھ چکا ہے فوجی حملوں سے ایرانی قوم کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد اور اجتماعی حکمت پر مبنی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ معاشی دباؤ عسکری محاذ پر حاصل کردہ کامیابیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی۔ مذاکرات کے لیے مناسب وقت وہ ہے جب ٹھوس کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ چینی وزارت خارجہ کی خلیجی اور عرب ممالک پر حملوں کی مذمت۔ بیان میں کہا خلیجی ممالک میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری پر زور دیتے ہیں۔ فریقین کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کریں۔ تنازع کا سیاسی حل تلاش کیا جانا چاہیے۔
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल, डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा और पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल अब 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। लाहौर में बादलों की गरज बरस, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। माल रोड, शादमान, चाइना चौक और जेल रोड पर बादल खूब बरसे। रेविस रोड, लक्ष्मी चौक और गड़ी शाहू के इलाकों में हल्की बारिश। शहर में हादसात और करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम और अतराफ में भी अब्र रहमत। मानसून का मौजूदा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में यहाँ पेशरफ, ताहम प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ज़रिए और तिजारती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। प्रोटोकॉल से दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का दौरा करने वाली कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। अनीता आनंद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और किरदार को सराहा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अनीता आनंद ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। इलाकाई कशीदगी के हल के लिए मकालमे और सफारतकारी की हिमायत करते हैं। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल, बुर्दबारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ज़रिए तिजारत बढ़ाएंगे। $22 लाख से ज़ायद के नए सिक्योरिटी इक़दाम का ऐलान। $45 मिलियन के 3 मनसूबे भी शुरू किए जाएंगे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़ाल सफारतकारी पर यकीन रखता है। इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। मार के हक में बयानबाजी पर नौरीन नियाज़ी की NCCIA तलबी। बानी PTI की हमशीरा खुद पेश न हुई। वकील फैसल मलिक और खालिद यूसुफ उनकी जानिब से जवाब जमा करा दिया। नौरीन नियाज़ी की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल मलिक ने कहा कि नौरीन नियाज़ी बाहर हैं, बेटा और भाई जेल में हैं, उनका अभी यहाँ पेश होना मुश्किल है। नोटिस में पता गलत था, सोशल मीडिया से इल्म हुआ। कोई शिकायत है तो कॉपी फ्राहम करके बताया जाए। NCCIA ने कल पेश करने का कहा। हमने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी। बानी की बहन नौरीन नियाज़ी के मुतनाज़िर बयान से PTI का ऐलान लाताल्लुकी। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI की बहन के बयान से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का कहा। मेरी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बायकॉट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट समेत हर मौक़िफ़ पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। PTI का फैसला है जिसे तस्लीम करना मेरी मजबूरी है। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट जारी रखने का ऐलान। नौरीन नियाज़ी का बयान उनकी दिमागी खलल और गंदगी की अक्कासी करता है। नौरीन नियाज़ी समेत जो भी इस तरह के मुल्क दुश्मन बयानात दे उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कश्मीर इलेक्शन रैली से खिताब। कहा शोहदा हमारा फ़ख्र है, कौम इनकी कुर्बानियों की मकरूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार के हक में कामयाबी हासिल की। अब बुज़दिल दुश्मन मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद हमायूं खान, सुरेश कुमार और डॉक्टर शाहनवाज मेमन शामिल। 2 असामियों पर मतलूबा अक्सरियत न मिलने के बायस तकर्रुरी न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अयाज शौकत, शाहरुख अर्जुमंद और उमैर मजीद मलिक की एडिशनल जज तैनाती की सिफारिश। कमीशन ने पिशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकली की भी सिफारिश कर दी। जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबितुल्लाह खान और जस्टिस औरंगजेब की मुस्तकली की सिफारिश की गई।
آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت متحرک، نواز شریف اور مریم نواز آج مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسہ یونیورسٹی کالج گراؤنڈ مظفر آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا جلسہ گاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ادھر الیکشن ڈیوٹی کرنے والے سرکاری ملازمین کے لیے پولنگ کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق گزشتہ انتخابات کے لیے 60% ٹرن آؤٹ کے برعکس اس سال 80% سے زائد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اینڈی برنہم باضابطہ طور پر برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے۔ برطانیہ کی ترقی کے لیے 10 سال منصوبہ لانے کا اعلان۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں خطاب میں کہا، دنیا کو دکھائیں گے ہم اپنا استحکام بحال کر سکتے ہیں، ہم تعلیمی نظام میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ لمحہ برطانیہ کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنہم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی تعاون کو نئی وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اینڈی برنہم کو ٹیلی فون عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔